السلام علیکم جی۔ اس دفعہ جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے، یہ جنگ ایک خوشخبری لائی ہے پاکستان کے لیے۔ اللہ کا ایک فضل ہے کہ پاکستان میں کیجولٹیز یعنی کہ زخمی ہونا اور وفات پا جانا، اس کا نمبر بہت کم رہا ہے، حالانکہ بہت جدید اسلحہ استعمال ہوا ہے۔ اور ایک اور جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اس جنگ کے بعد پاکستان کی تقدیر کا ایک بڑا حصہ بدل چکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ہی آپ سے یہ بات کرتا ہوتا تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، پاکستان کی معیشت نیچے جا رہی ہے، پاکستان کا کوئی ایسا دوست رہا نہیں جو پاکستان کی ایک بہت بری معاشی حالت کے درمیان پاکستان کی مدد کر سکے۔ یہ چیزیں بدل گئی ہیں۔ اچھا، یہ جنگ سے بدلی ہیں، لہٰذا یہ مجھے کہتے ہوئے کافی شرم آ رہی ہے کہ میں یہ کہوں کہ خوشخبری ہے یہ، لیکن یہ ایک اچھی خبر ضرور ہے۔ پہلی اچھی خبر یہ کہ جس مقصد کے لیے جنگ ہوئی وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے جنگ سے ایک مثبت مقصد حاصل کر لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو معاشی تعلقات کا آغاز ہوا تھا آج سے 10-15 سال پہلے، اس میں پاکستان ایک درجہ مزید آگے چلا گیا ہے۔ وہ کیا کہ پاکستان نے جو جنگ لڑی اس میں اس نے اپنی عسکری گہرائی، عسکری دانش اور عسکری مصمم ارادہ ثابت کر دیا، اور یہ بغیر اس کا اجر ملے یہ واقعہ نہیں گزرے گا، اور اس کا اجر ملنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ پہلا اجر تو کیا یہ ملا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ اس بات پر بالکل ایگری کر لیا ہے کہ پاکستان اب ایسے ملک کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا جو آئی ایم ایف کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اور وہ اس سے سامنے آئی یہ بات کہ پاکستان میں جو ٹیکس تھا بہت بڑا، اور وہ بڑا ٹیکس جو تھا وہ صنعتوں پہ لگا ہوا تھا، سپر ٹیکس، اس پہ بھی بات چیت کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ سپر ٹیکس کیا تھا؟ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اگر عام لوگوں سے انکم ٹیکس نہیں لے سکتا، عام کاروباریوں سے ٹیکس نہیں لے سکتا، سیلز ٹیکس، پاکستان جو ہے وہ اس کی کمائی بہت کم ہے، تو پھر صنعتوں پہ ٹیکس لگا دو۔ اور صنعتوں پہ ٹیکس لگانے کا مطلب یہ ہے کہ صنعتیں نہیں چلیں گی اور اس میں سرمایہ کاری بھی نہیں ہوگی۔ تو پاکستان کے لیے ایک رستہ یہ کھل گیا۔ دوسرا رستہ کیا کھلا ہے؟ پاکستان اور چائنا نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اس جنگ میں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ تعاون اب برکس کی بنیاد بن جائے گا پاکستان کے لیے۔ پاکستان کو برکس میں اعلیٰ مقام مل سکتا ہے۔ پاکستان جو پاکستان کے ساتھ چائنا کے پروجیکٹس ہیں ان کا رستہ کھل گیا ہے، اور وہ دو پروجیکٹس کیا ہیں؟ ایک تو ہے کہ جو OBOR ہے، ون بیلٹ ون روڈ، جو چائنا پاکستان کے ساتھ بنا کر سمندر تک لے جا رہا ہے۔ وہ جو ریل اور روڈ کا جو پروجیکٹ ہے وہ اب بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ پہلے اس پر صرف اندازے اور تخمینے لگائے گئے، اب کھل کے سامنے بات آ چکی ہے کہ یہ پروجیکٹ چلے گا۔ اور اس بیلٹ اینڈ روڈ پہ پاکستان بہت بڑی ایک اچیومنٹ یہ کرنے جا رہا ہے کہ اسپیشل جو زونز ہیں وہ بننے لگے ہیں۔ کس پہ؟ اس پہ کہ پاکستان میں سرمایہ کاری باہر سے آئے، اور اس میں چین بھی سرمایہ کاری کرے۔ ظاہر ہے پہلی سرمایہ کاری بہت بڑی چین کرنے والا ہے۔ یہ جو سلسلہ تھا یہ بہت آہستہ ہو چکا تھا، اب اس پہ تیزی آ گئی ہے۔ دوسری جو بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ چائنا پاکستان پہ انحصار کرنے میں 2 قدم آگے آ گیا ہے، کہ پاکستان ایک اسٹریٹجک ایریا ہے، اس لیے بھی، اور اس لیے بھی کہ اس اسٹریٹجک ایریا میں جو معاشی بدحالی ہے اس کو ختم کرنا ہے، اس کے بغیر چائنا کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس جنگ نے ایک کام تو یہ کر دیا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اچھا، علاقائی تعاون اور اقتصادی تعاون کے اعتبار سے پاکستان جو ہے ایک محفوظ ملک کی طرح سامنے آیا ہے۔
اس کا سٹیٹس ایک محفوظ ملک کا ہو گیا جو عسکری لحاظ سے بھی محفوظ ہے اور معاشی لحاظ سے بھی محفوظ ہے. تو اس جنگ کا پاکستان کو نقصان نہیں، فائدہ ہوا ہے. یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے. پھر مغرب اور اس کے ایشیائی جو ہمکار ہیں، مغربی ممالک، یورپ میں، امریکہ، یہاں پہ جو پاکستان کے بارے میں کوئی حقیقی سوچ نہیں تھی، وہ حقیقی سوچ اب سامنے آنے لگی ہے. سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جنگ اس ریجن میں اب ہوگی تو ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی. جنگ اس ریجن میں ہوگی تو جو ریجن کے اپنے ممالک ہیں ان کے درمیان تعاون ہوگا تو کوئی بھی باہر سے آ کے جنوبی ایشیا میں جنگ نہیں جیت سکتا. یہ بہت بڑی بات ہوئی. اچھا، پاکستان کے لیے جو عسکری لانچنگ پیڈ ہیں، یہ بہت عرصے سے ایک بات چل رہی تھی کہ جو پاکستان کے فوجی جو طریقہ کار ہے کہ کہاں پر اپنے مورچے سنبھالنے ہیں، کہاں سے میزائل فائر ہونے ہیں، کہاں سے پہ ٹرینچ فائٹ ہونی ہے، کہاں پہ کیا ہونا ہے، اس میں ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے. وہ ایک درجہ آگے بڑھ گیا ہے اور وہ ثابت ہوا اس سے کہ پاکستان نے انڈین پے لوڈز یعنی کہ میزائل مارنا اور پاکستان پر گولہ باری کرنا وغیرہ، اس سلسلے میں پاکستان نے اپنی آہنی دیوار، اسی لیے بنیان المرصوص نام رکھا گیا اس کا، اپنی آہنی دیوار، اور وہ بھی زمین اور فضا دونوں میں ثابت کر دی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان جو اب آئندہ ڈیفنس ٹیکنالوجی استعمال کرے گا، وہ ڈیفنس ٹیکنالوجی پاکستان کو امن کی طرف لے جائے گی. کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب اگر لڑیں گے آپ تو وہ بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ لڑے گا. اب اس کا معاشی فائدہ بھی ہوگا. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کو IMF آلریڈی راضی ہو چکا ہے کہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری کا راستہ ہے وہ اب روکنے والے اقدامات نہیں ہوں گے. دوسرا، جو پہلے ہی صنعتوں پہ بہت زیادہ ٹیکس لگ چکے ہیں ان پہ اور زیادہ ٹیکس نہیں لگانے چاہیے. آپ اب ٹیکسیشن کے لیے جو نئی صنعت ہے، نئے کاروبار ہیں، اس کو اپنی بنیاد بنائیں اور اس کا راستہ بھی کھل رہا ہے. تو اس جنگ میں جو بھی مقاصد تھے جس کے بھی، پاکستان کو جو حاصل ہوا ہے وہ میں نے بیان کر دیا کہ پاکستان کو یہ مقام حاصل ہو گیا. اب پاکستان جو ہے ایک مظلوم یا کمزور ملک کے طور پر نہیں رہے گا. اس کے بارے میں پاکستان کا سٹیٹس بدل چکا ہے. یہ سٹیٹس جو ہے یہ پاکستان کو شاید کسی اور تاریخی بلڈ اپ سے نہ ملتا. یہ مل گیا ہے 4 دن کی جنگ میں، پاکستان کو یہ مل گیا ہے. اب استحکام جو آ رہا ہے پاکستان میں، اس کی بنیاد پر معاشی میدان میں صرف چائنا نہیں، اور بھی چائنا کے دوست ممالک اور پاکستان کے دوست ممالک اب وہ آگے بڑھیں گے. تو جو میں نے کہا ون بیلٹ ون روڈ چائنا کی طرف سے جو آ رہی ہے، اس میں اب سرمایہ کار کون ہوں گے؟ جو بڑے بڑے سرمایہ کاری رکھنے والے لوگ ہوں گے، ممالک ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جو ٹرمپ نے دنیا پر ایک وار کیا ہے ٹیرف کے ذریعے، اس کے بعد مایوسی پھیل گئی ہے. اب ایسے علاقے دیکھے جائیں گے جو مستقبل میں محفوظ رہیں گے سرمایہ کاری کے لیے، اور ایسے علاقے وہی ہوں گے جو دفاعی طور پر استحکام رکھتے ہوں. معیشت اور دفاع دونوں کا استحکام رکھنے والے ممالک کے درمیان پاکستان اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بنیاد المرصوص کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اچھا، علائی قوتیں جو ہیں وہ معاشی میدان میں ہمیشہ تحفظ مانگتی ہیں تاکہ عسکری میدان میں بھی تحفظ مل سکے. پاکستان ایک سٹیپ اس روڈ پہ آگے چلا گیا ہے. پھر طاقت کے نئے توازن جو بن رہے تھے، جو کہ پاکستان کے خلاف بن رہے تھے، اس میں بہت جلدی ایک موڑ آ گیا ہے. اور طاقت کا توازن جو ہے اس خطے میں، اس میں پاکستان ایک تو حفاظت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ اس گارنٹی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ پاکستان کو اب ترنے والا کوئی نہیں سمجھ سکتا. اچھا، اور اس کی بنیاد پر پاکستان کے چین کے ساتھ دونوں عسکری اور معاشی تعلقات اب ایک جست لگائیں گے، اور وہ جست جو ہے وہ آپ کو آئندہ چند مہینوں میں نظر آ جائے گی کہ انویسٹمنٹس بڑھ جائیں گی، اور ان انویسٹمنٹ کی بنیاد پر یورپ اور ایشیا اور افریقہ سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور روس سے انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی. ایون یہاں تک
کہ اس جنگ میں جو بھارت کے عزائم ناکام ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بھارت سے تعلق رکھنے والے جو اوورسیز لوگ ہیں ان کی جانب سے بھی یہ سوچ شروع ہو جائے گی کہ پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک نیا چکر ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ IMF کی جو شرائط ہوتی ہیں پاکستان کے لیے وہ شرائط نرم ہوتی چلی جائیں گی, کیونکہ پاکستان کو اب سہارا ملنا شروع ہو جائے گا, اداروں سے نہیں, بینکوں سے نہیں, قرض دینے والے ممالک سے نہیں. پاکستان کو سہارا ملنے لگا ہے آئندہ ایک اچھی انویسٹمنٹ کے ذریعے. وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی, پروڈکشن, کامرس اور جو انویسٹمنٹ ہے ہائی ٹیک میں, ان چاروں میں ملے گا. یہ جو امکانات پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد برکس اور پاک چائنا تعاون کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں کھڑی ہوئی تھیں وہ اب ختم ہونے جا رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ.